السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ لائق صد احترام حاضرین درس، دینی اور ملی بھائیوں، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن درس میں، جس کا عنوان ہے سعادتوں کا سفر۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنے لیے سعادت مندی کے راستے کو تلاش لے، اپنے آپ کو باسعادت اور کامیاب بنا لے۔ الحمدللہ اسی سعادت مندی اور کامیابی کے راستے کو لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں، اس عنوان کے تحت کہ سعادتوں کے سفر کو کیسے طے کریں اور اپنے لیے سعادت مندی کیسے حاصل کریں۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق رہی تو ہر ہفتے اسی ہفتہ کے دن یعنی بروز سنیچر ہندوستان میں رات 9 بجے کے ٹائم سے یہ درس منعقد کیا جائے گا۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں، عموماً میری ایک عادت رہی ہے کہ درس کے لیے کسی خاص کتاب کا انتخاب کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اسی کتاب کو تمام ناظرین کو پڑھایا جاتا ہے اور اسی کے متعلق بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ جو عنوان ہے سعادتوں کا سفر، در حقیقت ایک عربی کتاب کا ترجمہ ہے، جس کتاب کا نام ہے بلوغ السعادۃ من ادلۃ توحید العبادۃ۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب کس کی ہے یہ آپ جان لیں۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یا جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے، وہاں مسجد نبوی میں بڑے معروف اور مشہور امام ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ و تولہ۔ یہ آپ کی کتاب ہے بلوغ السعادۃ من ادلۃ توحید العبادۃ۔ اسی کا اردو ترجمہ جو ہے یہ شائع ہوا ہے سعادتوں کے سفر کے نام سے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب کے مؤلف نے یعنی ڈاکٹر صلاح البدیر حفظہ اللہ و تولہ نے توحید کے عنوان پر تقریباً 1200 حدیثوں کو جمع کیا ہے یا رب، اور اسے الگ الگ ابواب کے تحت بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ان ساری حدیثوں کو اگر اللہ نے ہمیں حیات دی اور اللہ نے توفیق دی تو ضرور بھی ضرور آپ کے سامنے ان 1200 حدیثوں کو جو توحید کے عنوان سے جمع کیے گئے ہیں ضرور بھی ضرور انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ کامیابی کے جتنے بھی راستے ہیں ان سارے راستوں پر چلنے کے لیے، سعادت مندی کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں کو طے کرنے کے لیے سب سے جو بنیاد اور اہم چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدے کے اندر فساد ہے تو انسان نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کے یہاں پر۔ اور اگر ایسے ہی انسان کے عقیدے کے اندر اگر بگاڑ ہے اور وہ اپنی نسبت کسی کی طرف بھی کر لے تو یاد رکھیں اس کے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اس کی اگر سب سے بڑی مثال دیکھنی ہو تو ہم 3 مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔
ایک مثال نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہم لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن بیٹے کے عقیدے میں خرابی اور فساد واقع ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح علیہ السلام آپ کا بیٹا آپ کے اہل سے نہیں ہے، یعنی وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے عقیدے میں فساد ہے، لہذا وہ اس کا آپ سے کوئی تعلق اور رشتہ داری نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھیے، لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، عقیدہ توحید کے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم میں اہل ایمان کو بچایا جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو، لیکن اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو وہیں پر ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک اور مثال لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دادا کی وفات کے بعد آپ کی کفالت کرتے ہیں اور آپ کی ضروریات زندگی کا مکمل خیال کرتے ہیں، اور آپ نے جب اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا تو اہل مکہ کی دشمنی سے آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کیا، ان کے عقیدے کے اندر فساد تھا، ان کے عقیدے کے اندر بگاڑ تھا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ اعلان کروایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو ہوگا تو ان کے چچا ابو طالب کو ہوگا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کا دماغ جو ہے کھولتا ہوگا جیسے ہانڈی میں چاول یا پانی کھولتا ہے۔ یا رب، یاد رکھیں اس چیز کو کہ عقیدے میں بگاڑ، عقیدے میں خرابی کیا ہے، انسان کے سارے اعمال کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ عقیدہ توحید ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو ہماری کامیابی، کامرانی اور سعادت مندی کا سب سے آسان اور بہتر راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واقعات کا تذکرہ کیا ہے جہاں عقیدہ توحید کی بنیاد پر بڑے بڑے ظالم اور جابر جو وقت کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے گھر کے لوگوں کو اللہ نے نجات دیا ہے۔ جیسے فرعون کو دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے ذکر کیا، وہ کیا کہتا ہے؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ میں تم سب کا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بنی اسرائیلیوں سے کہا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرعون کو ہلاک کیا، اسے غرق کیا، اسے ڈبو دیا، لیکن اسی کے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، دین اسلام کا کلمہ انہیں، اللہ اکبر، دین اسلام کا کلمہ انہیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، لا الہ الا اللہ کا انہوں نے اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی دنیا کے اندر جنت کا گھر دکھلایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعادتوں کے سفر پر اگر ہم نکلنا چاہیں یا سعادت مندی کے راستے کی تلاش میں ہم نکلیں تو ہمیں سب سے پہلے توحید کی سیڑھی پر چڑھنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں توحید کے اقرار کے بغیر یا عقیدے میں فساد کو لے کر اگر ہم سعادت مندی حاصل کرنا چاہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، سعادت مندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ مؤلف رحمہ اللہ نے بڑے ہی بہترین انداز میں تقریباً 1200 حدیثیں عقیدہ توحید کی اہمیت، توحید کے فضائل، توحید کے ثمرات اور الگ الگ توحید کے تعلق سے ہی الگ الگ عناوین کے تحت جو ہے 1200 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم اور آپ ان ساری حدیثوں کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا باب جو مؤلف نے ذکر کیا ہے وہ ہے توحید عین فطرت ہے، یعنی انسان کی فطرت، اللہ نے جس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے اس حدیث کو پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ وینصرانہ ویمجسانہ،
کمثل البہیمۃ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1359 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2658۔ اور یہ جو لفظ میں نے آپ کو عربی کے پڑھ کے سنائے، عبارت جو عربی عبارت پڑھ کے سنائی میں نے، یہ الفاظ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہر بچے کی پیدائش فطرت یعنی اسلام اور توحید پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے اپنے ماحول میں ڈھال کر یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد کہا کہ جیسا کہ حیوانات کے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں، کیا تم نے پیدائشی طور پر ان کے جسم میں کوئی حصہ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو سورہ روم کی یہ آیت پڑھو جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ولا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدائش یعنی فطرت کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث اور اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک بات کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو جو ہے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ ہاں ان کی پیدائش کے بعد جو ہے ان کے ماں باپ انہیں یا تو کبھی یہودی بنا دیتے، کبھی نصرانی بنا دیتے، کبھی مجوسی بنا دیتے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ، یعنی بچے کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، الا علی ہذہ الملہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یا رب، یعنی ان تمام حدیثوں کے الفاظ کو اور قرآن مجید کی اس آیت کو جو سورۃ الروم کی آیت ہے اگر ہم جمع کریں تو اس بات کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین جو ہے تمام انسانوں کو، تمام بنی آدم کو جو ہے اللہ رب العالمین فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، فطرت توحید پر پیدا کرتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام سے مراد یہاں کا ہے کیا ہے کہ فطرت توحید ہے، عقیدہ توحید پر اللہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اسے کسی مسلک، کسی مذہب اور کسی دین کی رہنمائی نہ بھی کی جائے اور اسے ایسے ہی کہیں اکیلے بیاباں میں چھوڑ دیا جائے، تب بھی اس کی فطرت اسی بات کا تقاضا کرے گی کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر انسان کیا کرتا ہے، یا تو اپنے باپ دادا کے دین کو اختیار کر لیتا ہے، یا جس معاشرے میں ہے وہاں کے دین سے متاثر ہو کر اس دین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، یا جس سماج کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے اس سماج کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، یا تو پھر کہہ لیجئے اس کے ماں باپ اپنے دین پر اسے لے آتے ہیں، کبھی زور زبردستی سے اور کبھی کیا ہے اس کی خواہش کے مطابق۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی فطرت اور اس کے مزاج میں شامل ہے۔ فطرت پر پیدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے دیکھنے، سننے، بولنے اور سوچنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی بھی صلاحیت عطا کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، منہ دیا زبان دی اور منہ دیا بولنے کے لیے، اور ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پیر دیا چلنے کے لیے، تو جیسے اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری فطرت کے اندر اس نعمت کو بھی رکھا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، اس لیے کہ زیادہ غور و فکر اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے زیادہ غور و فکر اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی یا کہہ لیجئے ایک خادمہ لائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ اکبر، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ یعنی وہ لونڈی جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، زیادہ اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا،
لیکن اللہ نے اسے ایک فکر، ایک سوچ، ایک سمجھ دی تھی، اور اسے اپنی معرفت اللہ نے اس کے دل میں جاگزی کر دی کہ اس نے یکلخت یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر ایک اور مثال لیجیے آپ، اللہ نے تو ہمیں علم دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ آپ ذرا سلیمان علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجئے کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بارش کی دعا کرنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسماں کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو، تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کی دعا قبول کر لی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ چونٹی جو کسی ادارے میں تعلیم یافتہ نہیں تھی، اس نے کسی کالج یا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں بھی اس چیز کو رکھا تھا کہ بارشوں کا برسانے والا اکیلا ایک اللہ ہے۔ اس نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اللہ نے ہمارے اندر اس صلاحیت کو بھی رکھا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، اپنے رب کو پہچان سکیں، اور اس کے لیے زیادہ علم اور زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک شرط کے ساتھ کہ فطرت شرک اور کفر کی نجاست سے مسخ نہ کیا گیا ہو۔ اب ماں باپ کے دین پر بچہ چلا آئے، یا اپنے باپ دادا کے دین پر چلا آئے، یا شرک میں ملوث ہو جائے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کے لیے جو ہے پھر پریشانی کا یہ باعث بن جاتا ہے کہ کیسے اسے عقیدہ توحید پر لایا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی کہ سارے بچے جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی یا تو نصرانی یا تو پھر مجوسی یا پھر مشرک بنا دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بڑی بہترین مثال دی ہے۔ آپ نے کہا کہ جس طرح جانور پیدائشی طور پر صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، ہاں، بعد میں لوگ اپنے باطل عقائد اور نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے جانور کے کہیں کان کاٹ دیے جاتے ہیں، کہیں ان کے پیٹھ پر چیر کر کے یا کاٹ کر کے داغ لگا دیا جاتا ہے، یا ان کے جسم کا کسی حصے کو داغ کر کے اس کو داغدار کر دیا جاتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد جیسے جانوروں کو آپ دیکھیں باطل نظریات اور باطل عقائد کے تحت زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ جانور کا کان کاٹ دیتے تھے، یا جانور کو آگ اچھے سے لوہا گرم کر کے کہیں اس کو داغ دیا جاتا تھا۔ تو آپ ایک چیز غور کریں، جب کچھ عرصہ گزر جاتا، کچھ وقت اور زمانہ گزر جاتا، تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جانور پیدائشی طور پر ایسا ہی ہے، یعنی پیدائشی طور پر یہ کان کٹا ہوا ہے، یا پیدائشی طور پر جو ہے اس کے اوپر جلے کا داغ ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے غور کرنے کے لائق ہے کہ بعد میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیدائشی طور پر ایسا ہی ہے، یا تو اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یا جو ہے اس کے ناک پر داغا گیا ہے، یا اس کے پیشانی کو داغا گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیدائشی طور پر ایسا ہی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بے عیب پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان بھی شرک اور کفر پر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، عقیدہ توحید پر اس کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ کا رویہ، اس کے خاندان کی روایتیں اور ماحول اور سماج جو ہے اس کی فطرت اسلام کو مسخ کر دیتی ہے اور اسے شرک کی نجاستوں سے آلود کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا یاد رکھیں کہ ہر بچہ کیا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب اس باب میں ہم دوسری حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ سیدنا عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمتنی یومی ھذا کل مال نحلتہ عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشيطان فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا إن الله نظر إلى أهل الأرض
فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سیدنا عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2865۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جو تمہیں معلوم نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان کا علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا، یعنی اس کی قسمت میں لکھ دیا، وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف اسلام اور توحید پر یکسو پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین اسلام اور توحید سے دور کر دیا، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے حرام کیا، اور ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ انہیں شریک ٹھہرائیں جن کے متعلق میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی تو اہل کتاب کے بچے کھچے لوگوں کے سوا باقی سارے عرب و عجم پر سخت ناراض ہوا۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، معذرت کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ اس حدیث میں غور کریں، اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کے متعلق اس میں اپنے نبی کی زبانی ہم تک خبر پہنچائی ہے۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمتنی یومی ھذا، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جو تمہیں معلوم نہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج سکھلایا ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ہم سب کے معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا۔ تو ذرا سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اہتمام خود اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ آپ کی عظمت شان کے لیے بہت بڑا مقام اور بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد آئیے، کہا کہ اللہ نے اپنے سارے بندوں کے لیے جو چیز بھی جو انہیں اللہ نے عطا کیا اسے اللہ نے ان کے لیے حلال کیا ہے۔ پھر اللہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو ایک سو فطرت اسلام فطرت توحید پر پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یعنی عرصہ دراز تک لوگ جو ہے توحید اور فطرت اسلام پر باقی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس توحید اور جس فطرت اسلام پر پیدا کیا لوگ اس پر باقی تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، پھر ان کے پاس شیطان اور شیطان کے چیلے چپاٹے آنے شروع ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو جس فطرت اسلام پر پیدا کیا، لوگ ایک عرصہ دراز تک، ایک لمبی مدت تک فطرت اسلام پر باقی رہے، لیکن ان کے درمیان شیطان آیا اور شیطان نے اللہ اکبر ان کے اوپر ان کے دین کے معاملات کو کیا ہے گندلا کر دیا، یا کہہ لیجئے کہ بگاڑ دیا، مسخ کیا، اور زمانے کے الٹ پھیر اور زندگی کی رفتار کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید میں خلل آنے لگا، اور رفتہ رفتہ اللہ اکبر اللہ اکبر حرام و حلال کا جو فطری تصور اللہ نے رکھا تھا وہ انسانوں کے دلوں سے نکل گیا۔ یعنی یہ بات ان کے دل سے نکل ہی گئی کہ اللہ نے کیا حلال کیا تھا، اللہ نے کیا حرام کیا تھا۔ شیطان نے ان کے لیے بتوں کی عبادت کو حلال کر دیا، شیطان نے ان کے لیے قبروں کی عبادت کو حلال کر دیا۔ اب وہ اسے دین سمجھنے لگے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل زمین کو دیکھا، اللہ نے اہل زمین کی طرف نظر فرمائی تو اہل کتاب میں کچھ لوگ بچے تھے
جو توحید پر تھے، صحیح دین پر تھے، ورنہ سارے عرب کے عرب اور عجم کے عجم، یعنی عرب کے علاوہ جتنے عجم سارے لوگ جو ہیں وہ عقیدہ توحید سے ہٹ چکے تھے، بھٹک چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ سخت ان کے اوپر ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سخت ناراض ہوا۔ اللہ اکبر، لہذا اس بھٹکی ہوئی اور اس بھولی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، سعادت کے سفر پر گامزن کرنے کے لیے، سعادت مندی کے راستوں کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان دوبارہ توحید کی دعوت کا احیاء کریں اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کیا، لوگوں کو سعادت مندی اور کامیابی کے راستے بتلائیں، اور دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر توحید کا پرچم لہرانا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، پھر زمانہ گزرتا گیا، لوگ نبی کے زمانے سے دور ہوتے گئے، اور آج ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ آج پھر سے انسانیت نے توحید کو بھلا دیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا ہے۔ آج اللہ کے بندوں کی عبادتیں ہو رہی ہیں، آج قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، آج لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنا غریب نواز، اپنا بندہ نواز، اپنا داتا، اپنا اولاد دہندہ، اپنا رزق دہندہ اپنا متعین کر لیا ہے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے بھی لوگوں نے کئی لوگوں کے دامنوں کو تھام کے رکھا ہے۔ آج پھر ضرورت ہے کہ ہم نوجوان اور ہم اہل توحید کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور لوگوں کے سامنے صحیح عقیدے کی دعوت کو پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ سعادت مندی اور کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم یہ 2 حدیث رکھتے ہیں، کیونکہ آج پہلا دن ہمارے درس کا ہے۔ اللہ کی سے یعنی آج دلی طور پر میں بہت خوش ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ طالب علم کو یعنی میرے پسندیدہ سبجیکٹ عقیدہ اور توحید کو آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم سب کے اس دعوتی مشن کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ داعی توحید بنائے۔ الہ العالمین آج کے درس میں جو بھی خیر کی باتیں کہی گئیں اللہ وہ تیری توفیق سے ہے، اللہ تو انہیں قبول فرما لے، جو بھی کوتاہی جو بھی کمی ہے اللہ وہ شیطان اور میرے نفس کے شر سے ہے، اللہ تو مجھے شیطان سے اور میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو انشاءاللہ۔ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ ہفتے دوبارہ سنیچر یعنی ہفتے کے دن رات 9 بجے پھر ہم آپ سے روبرو ہوں گے اسی موضوع کو لے کر کہ ہم سعادت مندی کے راستوں کو کیسے اپنے لیے آسان کریں اور کیسے سعادت مندی کے راستے کو حاصل کریں۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔